اگر دل سخت ہیں تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی واجد علی امتی۔ میرے دوست، آج ہماری ویڈیو کی جو ٹاپک ہے وہ دل کی سختی کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دل کی سختی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے دوستو، انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اس کی دل کے اوپر پھر خیر کی بات اثر نہیں کرتا، اس کے دل میں خالی پھر شر پڑے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اور دوسری بات جو ہے وہ اور خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے نصیب میں خیر کا کام نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھ لے، ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ دل کی سختی کے نقصانات کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جاتے ہیں ویڈیو کے سیٹ پر، ویڈیو انشاءاللہ مکمل دیکھ لے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کوئی کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ۔ اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا، یہ ہے ہدایت۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے، ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں۔ دیکھیے، اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہیں تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ یہودیوں سے خطاب ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو، گویا کہ وعظ گھٹیا چیز ہے۔ نہیں، وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست،
بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست. وہ خطیب بغدادی یا دہلوی کی جو احادیث ہیں جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. الضعیف و شاذ و مرسل کار او، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. وہ ہدن اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا. اچھا میرے دوستو، اپنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان سن لیا. میرے دوستو، انسان کا جب دل نرم ہوتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان قرآن کا تلاوت سنے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، پھر اس کے اندر وہ بیماریاں ختم ہو جائے گی. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا کہ اس کے اندر بغض، کینہ، حسد، شہرت، تکبر. میرے دوستو، یہ اندر بیماری ہے انسان کے اندر. جب یہ انسان کے اندر ہوتا ہے تو یہ خیر کا کام نہیں کرے گا میرے دوستو. یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اور اس کے دل کے اوپر پھر خیر کی بات بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ بیماریاں پڑی ہے. اس کو اندر سے نکالنا چاہیے، اور یہ تب نکلتے ہیں جب انسان اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اس کی قرآن کی طرف رجوع ہو جائے، جب اللہ کا ذکر کرے. تو میرے دوستو، پھر کیا ہوگا؟ ہمارا دل نرم ہوگا. جب دل نرم ہوگا تو ہمارے اوپر پھر خیر کی بات بھی اثر کرے گا، ہمارے لیے نیکی بھی آسان ہوگا. ہم قرآن کی تلاوت بھی سنیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے. تو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز ہے اپنے دل کو نرم کرنا، اور دل نرم ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ. تو میرے دوستو، ہمارے دلوں کو اللہ جل شانہ نرم فرما دے، کیونکہ آج ہمارے دل بہت سخت ہو گئے. ہمارے دل کے اوپر خیر کی بات اثر نہیں کرتا. ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے. ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں بغض، کینہ، حسد پڑا ہے. ہمارے دلوں کے آج اندر تکبر پڑا ہے، شہرت پڑا ہے. دنیا کی چیزیں ہم نے اپنے دلوں کے اندر رکھ دی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اس لیے ہمارے دوستوں، ہمارے دل کے اوپر وہ باتیں اثر نہیں کرتا جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اس باتوں کا اثر ہمارے دلوں کے اوپر نہیں ہوتا. تو حق تعالی شانہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر خیر کی بات ڈال دے. تو اس کے لیے بار بار اللہ سے دعائیں مانگنا. جب دعائیں مانگیں گے تو اللہ ہمارے لیے پھر وہ راستے کھول دیں گے جو ہدایت کے ہے. تو حق تعالی شانہ اس باتوں پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو، ویڈیو پسند آئی کمنٹس پہ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے. انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.